ہاتھ میں سامان لیے میں تیز بارش میں رکشے میں بیٹھ گئی تھی، لیکن دل خوف سے اچھل رہا تھا۔ رکشے والا شیشے میں سے مجھ پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ میرا لباس بھیگ چکا تھا، رات کی تاریکی بڑھتی جا رہی تھی۔ چاچا برکت کا گھر میرے سسرال سے بہت دور تھا، اور میرے لیے یہ راستہ رات کی اس تاریکی اور زوردار بارش میں اور بھی مشکل ہو گیا تھا۔ پھر رکشے والے کی نظریں میرے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے دوپٹے کو اپنی شانوں پر پھیلانے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی بارش سے بھیگ کر ایک باریک ڈوری جیسا بن چکا تھا۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو میں نے اپنا دھیان باہر کے گزرتے راستے پر لگایا اور رکشے والے کی طرف دوبارہ نہ دیکھا، کیونکہ جتنا میں اسے دیکھتی اتنا ہی مجھے خوف آتا۔ اس کی بڑی بڑی مونچھیں، سرخ آنکھیں اور چہرے پر پورے اسرار سی مسکراہٹ میری جان نکال رہی تھی۔ مجھے خوف تھا کہ کہیں کچھ ایسا ویسا نہ ہو جائے۔ پہلے ہی جو کچھ ہو چکا تھا وہ کسی بھیانک خواب سے کم تو نہیں تھا۔ میرے شوہر فرخ نے اچانک سے ہی جس طرح مجھے طلاق دے کر اپنی زندگی سے نکالا تھا، میرے اوپر تو قیامت ہی گزر گئی تھی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آج ہماری شادی کی پہلی سالگرہ کے موقع پر وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ مجھے تو لگا تھا کہ میری شادی شدہ زندگی کافی بہتر ہے، محبت نہ صحیح لیکن ایک دوسرے سے انسیت اب ضرور ہو چکی تھی۔ لیکن اس کے باوجود فرخ نے وہی کیا جو اس کی ماں چاہتی تھی۔ انہی سب سوچوں میں ڈوبتے اوپرتے آدھا راستہ گزرا تھا کہ رکشہ ایک دم سے رک گیا۔ سنسان راستہ، تیز بارش اور ایک غیر رکشے والا، میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے رکشے والے کی طرف دیکھا تو وہ مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہنے لگا، باجی شاید بارش کے پانی کی وجہ سے رکشے میں کوئی خرابی ہو گئی ہے، میں چیک کرتا ہوں۔ ویسے بھی اچھا خاصا رکشہ تو پانی میں ہی ڈوبا ہوا تھا۔ یہ کہہ کر وہ برستی بارش میں رکشے سے اترا اور نہ جانے کیا گھوم گھوم کر رکشے کو دیکھنے لگا۔ جب کافی دیر گزر گئی تو میں خوف کے مارے تھر تھر کانپنے لگی۔ جتنی دعائیں آتی تھیں سب دل ہی دل میں پڑھ لی اور رکشے والے سے کہا کہ کتنی دیر لگے گی۔ وہ گہری نظر مجھ پر جماتے ہوئے کہنے لگا، لگتا ہے رات یہیں رکنا پڑے گا، صبح روشنی ہوگی تو کچھ انتظام ہوگا۔ یہ سننا تھا کہ میرے رہے سہے احسان بھی خطا ہو گئے۔ میں نے غصے میں کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے ابھی اور اسی وقت اپنے گھر جانا ہے۔ وہ کہنے لگا، میں نے تو پہلے ہی آپ کو کہا تھا کہ اس بارش میں اتنا لمبا سفر کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن آپ نے ہی کہا کہ کسی بھی طرح پہنچا دو۔ اب اگر رکشہ خراب ہو گیا ہے تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ وہ رکشے والا مجھے ہی الٹا باتیں سنانے لگا اور پھر سکون سے اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، اب رات تو ایسے ہی نکالنی ہوگی۔ سردی کی شدت بڑھتی جا رہی تھی، بارش کا زور تھم کر نہیں دیا تھا اور سڑک پر پانی بھی خوب جمع ہو گیا۔ میں نے تھکن اور خوف کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ جو گزر چکا تھا وہ بھی کوئی بھیانک خواب تھا اور مستقبل بھی کسی سیاہ رات سے کم نہیں تھا۔ چاچا برکت کے گھر جا کر کیا ہوتا، میں اس بات سے بھی غافل تھی۔ وہ مجھے اپنے گھر میں پناہ دیتے یا نہ دیتے، یا پھر میری طلاق کی وجہ سے مجھے ہی ذلیل کرتے، کچھ علم نہ تھا، کیونکہ وہ میرے سگے چاچا نہیں تھے بلکہ میرے ابا کے منہ بولے بھائی تھے، اور ابا کے انتقال کے بعد سے میری خیر خبر لے لیا کرتے تھے۔ اس لیے جب فرخ نے مجھے اچانک ہی طلاق دی تو چاچا برکت کا ہی خیال آیا، کیونکہ ان کے سوا تو شاید میرا کوئی بھی نہیں تھا۔ مگر کسے معلوم تھا کہ چاچا برکت کے گھر پہنچنے سے پہلے ہی مجھ پر یہ پریشانی آ جائے گی۔ گھنٹے پر گھنٹہ گزرتا جا رہا تھا، رکشے والے کی نظریں ہنوز مجھ پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ اللہ اللہ کر کے فجر کی اذانیں شروع ہوئیں، ذرا سی روشنی ہوئی، بارش بھی تھمی تو میری جان میں جان آئی۔ عزت اور خیریت کے ساتھ رات گزر گئی تھی۔ پھر وہاں سے گاڑی کا گزر ہوا تو رکشے والے نے اس سے مدد مانگی اور مجھے اس گاڑی میں بٹھا دیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد میں چاچا برکت کے دروازے پر کھڑی تھی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور رات والی تاریکی اور بارش ختم ہو چکی تھی۔ اب چاروں طرف روشنی چھا گئی تھی۔ تقریباً 6 بجے کا وقت تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے چاچا برکت کا دروازہ بجایا۔ نہ جانے وہ جاگ رہے تھے یا سو رہے تھے، چاچی گھر پر تھی یا نہیں، بہت سارے سوال میرے دماغ میں چل رہے تھے، کیونکہ چاچی گاؤں والی عورت تھی، چاچا یہاں نوکری کرتے تھے۔ چاچی کبھی کبھی آتی تھی، زیادہ تر تو وہ اپنے گاؤں میں ہی رہتی تھی، اس لیے ابھی مجھے علم نہیں تھا کہ چاچی ہوں گی یا نہیں۔ میرے دروازہ بجانے کے کچھ ہی دیر بعد چاچا برکت نے دروازہ کھول دیا۔ سویرے سویرے مجھے اپنے دروازے پر دیکھ کر حیرت سے پوچھنے لگے، ارے کنزا، تو اتنی صبح صبح کیسے آ گئی؟ سب خیریت تو ہے؟ ان کی آنکھوں میں کئی سوال تھے، کیونکہ اس سے پہلے میں کبھی اس طرح ان کے دروازے پر نہیں آئی تھی۔
وہی میرے سسرال آ کر میری خیر خیریت کر لیا کرتے تھے یا پھر مجھے فون کر لیا کرتے تھے۔ ابا کے مرنے کے بعد سے وہی تھے جنہوں نے میری تھوڑی بہت خیر خبر کی تھی۔ میں نے ہکلاتے ہوئے چاچا برکت کو بتایا کہ فرق نے مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا ہے۔ یہ سن کر چاچا برکت ہکا بکا رہ گیا۔ کہنے لگے، ارے شہزادی، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کنزا، تو اتنی پیاری بچی ہے، خوبصورت ہے، جوان ہے، پھر تیرے شوہر نے تجھے طلاق کیسے دے دی؟ چاچا برکت کی بات سن کر میں رونے لگی۔ انہوں نے دروازہ کھول کر مجھے اندر بلا لیا، آنگن میں پڑی چارپائی پر بٹھایا، خود ہی میرے لیے پانی لے کر آئے اور کہنے لگے، لے پہلے پانی پی لے، پھر بتا کیا ماجرا ہے۔ میں نے روتے ہوئے چاچا برکت کو بتایا کہ فرق کی ماں کو مجھ سے خدا واسطے کا بیر ہو گیا تھا اور انہوں نے ہی فرق سے کہہ کر مجھے طلاق دلوائی ہے، اور فرق نے بھی ماں کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کیا اور مجھے طلاق دے دی۔ میری بات سن کر چاچا برکت کہنے لگے، پھر بھی ذرا تفصیل سے تو بتاؤ کہ ایسی بھی کون سی بات کہہ دی تیری ساس نے جو فرق نے طلاق ہی دے دی؟ کیا پتا کوئی چارہ نکل آئے تو میں تجھے واپس تیرے سسرال پہنچا دوں۔ چاچا کی بات سن کر میں نے انکار میں سر ہلایا اور کہا کہ چاچا، اب کوئی راستہ نہیں نکل سکتا کیونکہ فرق نے مجھے بدکار سمجھ کر طلاق دی ہے۔ میری بات سن کر چاچا نے سر سے پاؤں تک مجھے دیکھا اور کہنے لگے، تو نے کیا کیا تھا؟ چاچا کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گئی اور کہا، نہیں چاچا، فرق کی بہن سمینہ کے شوہر کی نیت خراب ہو گئی تھی۔ وہ جب بھی آتا تو میرے پاس چلا آتا، مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا، مجھ سے محبت بڑی باتیں کرتا، کئی بار تو اس نے میرے ساتھ زور زبردستی کرنے کی بھی کوشش کی۔ یہی بات جب میں نے فرق سے کہی تو میری ساس نے الٹا مجھ پر الزام لگا دیا کہ میں ان کے داماد کو پاگل بنا رہی ہوں، اسے اپنے جال میں پھنسا کر اس سے پیسے اینٹ رہی ہوں، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ انہیں تو پاس پڑوس میں بھی یہی بات مشہور کر دی، یہاں تک کہ فرق کو بھی اس بات پر یقین آ گیا اور انہوں نے مجھے طلاق دے دی۔ چاچا میری ساری باتیں سن کر غور سے مجھے دیکھتے رہے، پھر کہنے لگے، ظاہر سی بات ہے، تو جوان لڑکی ہے، تجھے دیکھ کر کسی کی بھی نیت میں فتور آ سکتا ہے۔ چل اب پریشان نہ ہو، تو چاچا کے گھر آ گئی ہے نا، یہاں میں خود تیرا خیال رکھوں گا۔ یہ کہہ کر چاچا میرے قریب آ کر بیٹھ گیا، میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، کنزا، تو سر سے پاؤں تک بھیگی ہوئی ہے، تیرے کپڑے بھی ابھی تک نم ہیں، ٹھنڈ لگ جائے گی، چل میں تجھے تیری چاچی کے کپڑے دیتا ہوں، کپڑے بدل لے۔ چاچا کی بات پر مجھے اچانک چاچی کا خیال آیا۔ میں نے پوچھا، چاچی کہاں ہے؟ چاچا کہنے لگے، تجھے تو معلوم ہے تیری چاچی کا شہر میں دل نہیں لگتا، 2-4 مہینے کے لیے پھر گاؤں چلی گئی ہے۔ چاچا کی بات سن کر میرا دل داغ سے رہ گیا۔ اگر چاچی گاؤں میں تھی تو میں یہاں کس طرح رہ سکتی تھی؟ میری آنکھوں میں پریشانی دے کر چاچا کہنے لگے، یہ تیرا اپنا ہی گھر ہے، تو یہاں بے فکر ہو کر رہ، میں تیری چاچی کو بھی بلوا لوں گا۔ چاچا کے لہجے میں جو نرمی اور محبت تھی اس نے مجھے تھوڑا حوصلہ دیا تھا۔ چاچا مجھے لے کر اپنے کمرے میں گئے اور چاچی کا لباس نکال کر میرے حوالے کر دیا۔ چاچی کا لباس چاچی کے وجود کے حساب سے تھا۔ چاچی دبلی پتلی عورت تھی، اسی لیے وہ لباس بھی بہت تنگ سا تھا۔ چاچی گاؤں کی عورت تھی، اس کا رہن سہن اور طریقے الگ تھے۔ بڑی مشکل سے میں نے چاچی کا لباس پہنا، لیکن میرے وجود پر بری طرح تنگ ہو گیا۔ اس کا گہرا گلا میری خوبصورتی کو واضح کرنے لگا اور میں پریشان ہونے لگی۔ پھر میں نے چادر کو پوری طرح اپنے وجود پر ڈال دیا۔ میں جو کپڑے اپنے ساتھ لائی تھی وہ سب بارش میں بھیگ چکے تھے، اس لیے میں اپنا لباس نہیں پہن سکی تھی۔ میں نے اپنے کپڑوں کو کمرے میں ہی جگہ جگہ پھیلا دیا تاکہ وہ سوکھ جائیں۔ اتنے میں چاچا چلے آئے، ناشتے کا پوچھنے لگے، کہنے لگے، بتا کنزا، تیرے لیے کیا پکاؤں؟ یہ سن کر میں شرمندہ ہو گئی کہ میرے ہوتے ہوئے چاچا کھانا بنائیں گے۔ تقریباً صبح کے 11 بج چکے تھے۔ میں ساری رات کی تھکی ہوئی نڈال تھی، اس لیے کچھ دیر آرام کر کے اٹھی تھی۔ میں نے چاچا سے کہا کہ موسم کافی اچھا ہے، میں آپ کے لیے پراٹھے پکاتی ہوں۔ مجھے معلوم تھا کہ چاچا کو پراٹھے بہت پسند ہے۔ میری بات سن کر وہ خوش ہو گئے، کہنے لگے، اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے، تم پراٹھے بناؤ اور میں ساتھ چائے وغیرہ تیار کرتا ہوں۔ میں چاچا کے پیچھے پیچھے کچن میں پہنچ گئی، لیکن چند لمحوں میں ہی مجھے احساس ہوا کہ چاچا کی نگاہیں میرے وجود پر تھیں۔ میں نے پہلے اسے اپنا وہم جانا، لیکن پھر کچھ دیر بعد جب دوبارہ مجھے اپنی کمر پر ان کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی تو میں نے پلٹ کر ایک نظر ان پر ڈالی اور میں کچھ چونک گئی کیونکہ چاچا کی نگاہیں واقعی مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ پھر وہ کہنے لگے، تیری چاچی رخشندہ بھی یہ جوڑا پہنتی ہے، لیکن اس پر یہ رنگ ایسے کھل کر نہیں آتا، وہ سانولی سی ہے نا، شاید اسی لیے۔ مجھے تجھ جیسی صحت مند اور بڑی بڑی عورتیں اچھی لگتی ہیں۔ تیری چاچی نے ساری زندگی میرا کھایا لیکن کبھی صحت نہ پکڑی،
چاچا نے ایک بار پھر آر پار ہوتی نگاہوں سے میرے وجود کو دیکھا تھا۔ چاچا کی بات سن کر مجھے عجیب سا محسوس ہوا۔ چاچا نے یہ کہتے ہوئے چائے کی پیالیوں کی طرف توجہ دی تھی اور میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ چاچا نے چاچی کی یاد میں میری طرف دیکھا ہے، یا وہ لباس کو دیکھ رہے تھے، یا پھر ان کی نظریں مجھ پر تھیں۔ میں بہت زیادہ کنفیوز ہو گئی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے ناشتہ تیار کر کے لگایا تھا، اور پھر میں نے اور چاچا نے ساتھ ہی بیٹھ کر ناشتہ کیا تھا۔ چاچا پوچھنے لگے، تو حق مہر کی رقم لے کر آئی ہے یا نہیں؟ میں نے انکار میں سر ہلایا اور کہا، نہیں چاچا، مجھے تو اپنا ہوش ہی نہیں تھا، میں حق مہر کی رقم کہاں سے لاتی؟ سمجھ نہیں آ رہا عدت بھی کیسے پوری کروں گی، کیونکہ جو بھی تھا چاچا برکت میرے لیے نامحرم تھے، ان کے سامنے آنا نامناسب تھا۔ لیکن میں اب تک کہ اپنے ہوش میں ہی نہیں آئی تھی کہ عدت کا خیال کرتی، اور اب جب خیال آ رہا تھا تو میں نے چاچا کے سامنے یہ بات کہہ دی تھی۔ چاچا کہنے لگے کہ یہاں تیرے اور میرے علاوہ ہے ہی کون؟ تو کیا عدت کرے گی؟ چہرے پر دوپٹہ ڈال لیا کر، بس کافی ہے۔ یہ کہہ کر چاچا نے سر جھٹکا تھا اور میں سوچ میں پڑ گئی تھی۔ میں نے ہمیشہ سے کافی اچھی زندگی گزاری تھی، میں ایک شریف اور نیک لڑکی تھی، میرے لیے عدت بہت معنی رکھتی تھی۔ مجھے طلاق ہوئی تھی تو عدت تو گزارنی تھی، لیکن مسئلہ یہی تھا کہ میرا کوئی اپنا نہیں تھا، اور چاچا برکت کے گھر میں رہتے ہوئے مستقل ان سے پردہ کرنا ایک مشکل کام تھا۔ پھر چاچا کہنے لگے، میں خود تیرے شوہر کو فون کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ تیرا حق مہر دے تاکہ تیری آگے کی زندگی آسان ہو جائے۔ میں نے چاچا سے کہا، نہیں چاچا، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کے دیے پیسوں سے میں کون سا ساری زندگی کھا لوں گی۔ اب مجھے دوبارہ اس کا نام نہیں سننا۔ مجھے فرق کے نام سے نفرت ہو رہی تھی، جس نے اپنی ماں کی باتوں میں آ کر مجھے مظلوم پر اتنا بڑا ظلم ڈھایا تھا۔ چاچا برکت نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگے، تجھے ضرورت نہیں ہے لیکن مجھے ضرورت ہے۔ چاچا کی بات سن کر میں حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی تو چاچا بولے، دیکھ بیٹی، میں تو غریب سا آدمی ہوں، تھوڑا بہت کماتا ہوں تو تیری چاچی کے حوالے کر دیتا ہوں، وہ سب کچھ گاؤں میں ہی خرچ کرتی ہے، یہاں تو میں بس تھوڑا بہت ہی کچھ رکھتا ہوں۔ اب تیری بھی ضروریات ہیں، خرچے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں تو اپنا حق مہر لے لے، میری بات کا برا نہ ماننا۔ چاچا کی بات سن کر میں شرمندگی سے سر جھکا گئی، مجھے لگا کہ میں ان پر بوجھ بن گئی ہوں۔ پھر چاچا کچھ کہے بنا گھر سے نکل گئے۔ سارا دن میں نے گھر کی صفائی ستھرائی کی، کھانا بنایا اور اپنی بربادی پر ساتھ ساتھ آنسو بھی بہاتی رہی۔ مجھے فرق سے بہت زیادہ انسیت ہو چکی تھی، بھلے ہی اسے نہیں تھی، لیکن میں نے تو اس شادی کو دل سے قبول کیا تھا۔ میرے ابا نے مرنے سے پہلے میری اور فرق کی شادی کر دی تھی، لیکن شادی کے بعد مجھے پتا چلا کہ جہیز نہ ملنے کی وجہ سے میری ساس کو میں بہت بری لگ رہی ہوں۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ تمہارے مرتے ہوئے باپ نے تمہیں جہیز تک نہیں دیا، ہم نے تو سوچا تھا وہ مر جائے گا تو اس کا گھر تمہیں مل جائے گا۔ یہ بات تو ہمیں بعد میں پتا چلی کہ وہ گھر کرائے کا تھا، کاش کہ پہلے پتا ہوتا تو تمہارے جیسی لڑکی کو کبھی اپنی بہو نہ بناتی۔ میری ساس کا لالچ کھل کر پوری طرح میرے سامنے آ گیا تھا، اور پھر اس کے بعد میری زندگی انہوں نے اجیرن کر دی تھی۔ کم عقل تو میں بھی تھی، ان کا دماغ چلاتا اور میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا۔ میں جب بھی اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتی تو میری ساس مجھے ہی بد کردار ٹھہرا دیتی، کیونکہ انہیں اپنے دماغ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ اور پھر ایک شام جب میں چھت پر تھی تو فرق کا بہنوئی میرے پیچھے پیچھے چھت پر آ گیا۔ وہ مجھے چھونے لگا، ہاتھ لگانے لگا، اس سے پہلے کہ میں اسے اس کی ہاتھ یاد دلاتی۔ نہ جانے کیسے فرق پہنچ گئے، اور پھر ہمارے درمیان وہیں سے جھگڑوں کی ابتدا ہوئی۔ انہیں مجھ پر ایک آنے کا اعتبار نہیں تھا، اور میں اپنی بے گناہی کا یقین دلا دلا کر تھک گئی تھی۔ اور پھر کل رات تو حد ہی ہو گئی جب ان کے بہنوئی نے موقع دے کر مجھے زبردستی گلے سے لگا لیا۔ میں بارش میں چھت پر سے کپڑے اتار کر لے کر آئی تھی، کیونکہ رات بارش اچانک شروع ہوئی تھی اور اسی وجہ سے میں پوری طرح بھیگ گئی تھی۔ اور اسی وقت سمینہ کا شوہر آ گیا، اور مجھے دیکھتے ہی وہ آ کر میرے سینے سے لپٹ گیا۔ اسے لگا تھا کہ بارش کی وجہ سے کوئی بھی اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلے گا، لیکن اسی وقت فرق کی بہن وہاں چلی آئی۔ اس نے تو ایسا ہنگامہ کھڑا کیا کہ اس کی ماں اور فرق دونوں ہی وہاں پہنچ گئے، اور پھر اس کی ماں اور بہن نے فرق پر دباؤ ڈالا کہ وہ مجھے طلاق دے دیں۔ فرق نے بہن کا گھر بچانے کے لیے مجھے اپنی زندگی سے طلاق دے کر نکال دیا، اور میں برستی بارش میں روتے دھوتے گھر سے نکل گئی، کیونکہ طلاق کے بعد مزید ایک پل بھی اس گھر میں گزارنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ لیکن اس گھر کو چھوڑنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میرا تو کوئی گھر ہی نہیں ہے۔ باپ کے مرنے کے بعد میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، ماں تو بہت پہلے ہی جا چکی تھی، اور پھر ایسے میں مجھے برکت چاچا کا ہی خیال آیا، اور میں نے سیدھے برکت چاچا کے گھر کا راستہ لیا۔
طوفانی بارش میں جیسے تیسے برکت چاچا کے گھر تو پہنچ گئی تھی، لیکن اب مجھے لگ رہا تھا کہ میں ان پر بھی بوجھ ہوں، جبھی تو وہ میرے حق مہر کی بات کر رہے تھے، ورنہ میرے ذہن میں تو ایسی کوئی بات آئی بھی نہیں تھی۔ کل میری شادی کی پہلی سالگرہ تھی اور پہلے ہی سال مکمل ہونے پر مجھے طلاق مل گئی تھی۔ میں تو اس صدمے میں اس قدر بوجھل تھی کہ حق مہر کی رقم کا مجھے خیال بھی نہیں آیا تھا۔ ایسے ہی ماضی میں ڈوبے ڈوبے شام ہوئی اور پھر برکت چاچا واپس لوٹے تو ان کے چہرے پر بڑی گہری مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے نوٹوں کی ایک گڈی میری طرف لہرائی اور کہنے لگے، پورے 50,000 روپے لایا ہوں میں تیرے حق مہر کے پیسے۔ چاچے کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ میرا حق مہر لینے کے لیے نکل پڑے تھے۔ کہنے لگے، صبح سے جا کر ہنگامہ کیا تو گلی محلے والے جمع ہو گئے۔ میں نے سب کو بتایا کہ کیسے فرق نے تجھے طلاق دی ہے اور تیرا حق مہر بھی نہیں دیا۔ محلے والوں نے دباؤ ڈالا تو فرق کی ماں نے یہ پیسے میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ اب تیری عدت سکون سے گزر جائے گی، یہ کہہ کر چاچا اپنے کمرے میں چلے گئے اور ساتھ ہی نوٹوں کی وہ گڈی بھی لے گئے جو میرے حق مہر کی تھی۔ میں نے بھی کچھ نہ کہا کیونکہ میں ان کی چھت کے نیچے رہ رہی تھی، وہی راشن پانی کرتے تھے تو پھر میں ان سے پیسوں کا تقاضا کیسے کر سکتی تھی؟ البتہ میں نے جیسے تیسے عدت پوری کرنے کی کوشش کی تھی، کبھی چہرے پر گھونگھٹ ڈال دیتی تو کبھی نقاب لگا لیتی، کوشش کرتی کہ چاچا کے سامنے کم سے کم ہی آؤں، اور پھر میری عدت پوری ہوئی تو چاچا کہنے لگے، دیکھ کنزا، تیرے حق مہر کے جو بھی پیسے ملے تھے وہ سب خرچ ہو گئے ہیں، تجھے اب اپنا گزارا چلانے کے لیے کچھ کرنا ہوگا، ویسے بھی تیری چاچی یہاں آئے گی تو تجھے زیادہ دن برداشت نہیں کرے گی۔ چاچا کا لہجہ مجھے بہت بدلا ہوا سا لگ رہا تھا، نہ اپنائیت تھی، نہ محبت، نہ ہی کوئی ہمدردی، بلکہ کچھ عجیب سی چبھن سی تھی۔ پھر وہ کہنے لگے کہ میں نے سوچا ہے کہ تیرے لیے کوئی کام تلاش کروں، تو نوکری کر لے۔ چاچا کی بات سن کر میں چونک اٹھی کیونکہ میں کبھی چار دیواری سے بلا ضرورت باہر نہیں نکلی تھی۔ نوکری ایک مشکل کام تھا، لیکن پھر چاچا نے ہی گارمنٹس کمپنی میں میری نوکری کا انتظام کر دیا۔ میں مجبوراً نوکری کرنے لگی۔ نوکری سے واپس آتی تو گھر بھی سنبھالتی۔ عدت پوری ہوئی تو میں نے اپنے منہ پر دوپٹہ ڈالنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ اب آہستہ آہستہ سب کچھ نارمل ہو رہا ہے، لیکن یہی میری غلط فہمی تھی۔ ایک صبح میں نوکری پر جانے کے لیے نہا کر نکلی تو چاچا پہلے سے ہی آنگن میں بیٹھے تھے۔ ان کی نظر جیسے ہی مجھ پر پڑی تو ان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی۔ میرے گیلے بال میری کمر کو بھگو رہے تھے۔ میں نے جلدی سے اپنے بال سمیٹے، لیکن پھر بھی میری قمیض بھیگ چکی تھی اور چاچا یہ منظر بہت پرشوق نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ میرے قریب آئے، میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے، کنزا، تو بڑی ہی خوبصورت ہے۔ فرق کے ہی باغ پھوٹے تھے جو تجھے طلاق دے بیٹھا۔ فرق کے نام پر میرے زخم تازہ ہوئے تو چاچا اچانک ہی مجھے سینے سے لگا بیٹھے۔ ان کے سینے سے لگ کر مجھے بہت ہی خراب احساس ہوا تھا کیونکہ وہ میرے سگے نہیں تھے، مگر وہ میری کمر پر ہاتھ پھیرتے مجھے دلاسا اور تسلی دے رہے تھے۔ میں اسے ان کا بڑاپن اور اپنائیت سمجھ کر خاموش رہی۔ کافی دیر تک وہ مجھ سے ایسے ہی لگے رہے اور پھر میں نوکری کے لیے نکل پڑی، لیکن وہ چند لمحے مجھ پر پوری طرح حاوی ہو گئے تھے۔ سارا دن میں چاچا کے رویے کے بارے میں سوچتی رہی۔ شام کو جب تھکی ہاری گھر لوٹی تو چاچا پہلے ہی گھر میں موجود تھے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، چاچا، آپ نوکری پر نہیں گئے؟ تو وہ کہنے لگے، میری نوکری ختم ہو گئی ہے۔ یہ سن کر مجھے بڑا افسوس ہوا۔ پھر چاچا مجھ سے پیسوں کا مطالبہ کرنے لگے اور پھر ہر دوسرے دن ایسا ہی ہونے لگا۔ چاچا کسی نہ کسی بہانے سے میرے قریب آ جاتے، مجھے پریشان کرتے اور مجھ سے پیسے وصول کر لیتے۔ کبھی کبھی تو میرا دل چاہتا کہ میں اس گھر سے بھاگ جاؤں، لیکن یہ بھی میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ جاتی تو کہاں جاتی، مجھے تو شہر کا بھی کچھ علم نہیں تھا۔ پر پھر ایک شام جب چاچا زبردستی میرے کمرے میں آ گئے اور میرے ساتھ برا برتاؤ کرنے لگے تو میں گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی اور کہا کہ یہ غلط ہے، آپ ایسا نہ کریں۔ میری بات سن کر چاچا اپنی گندی ہنسی ہنسے اور کہنے لگے، ٹھیک ہے، اگر تجھے ایسے غلط لگتا ہے تو میں تجھ سے شادی کر لیتا ہوں۔ تیری چاچی اب کبھی گاؤں سے واپس نہیں آئے گی۔ اس نے کہہ دیا ہے کہ شہری آب و ہوا سے وہ بیمار ہو رہی ہے، تو یہاں شہر میں میری بیوی بن کر رہنا، گاؤں میں وہ رہے گی۔ 50 سالہ بوڑھے چاچا کی بات سن کر میں اچھل پڑی تھی کیونکہ میں صرف 25 سال کی تھی۔ میں نے گھبرا کر کہا، چاچا، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں تو آپ کو اپنے ابا کی جگہ دیکھتی ہوں، میں آپ سے شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ چاچا 2 قدم بڑھا کر میرے قریب آئے اور کہنے لگے، عزت کی زندگی چاہتی ہے تو پھر تجھے شادی کرنی ہوگی۔ اب تو محلے والے بھی باتیں بنا رہے ہیں، سب کو پتہ ہے تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں۔ سوچ لے، تجھے گھر کی 4 دیواری چاہیے یا پھر بیچ سڑک پر بیٹھنے کا ارادہ ہے؟ چاچا کی اس بلیک میلنگ کے بعد میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے میں نے چاچا سے شادی کر لی۔ یہ رشتہ نبھانا میرے لیے بہت مشکل تھا،
لیکن دنیا کے جتنے رنگ میں نے دیکھے تھے، میں اتنا جان گئی تھی کہ اگر میں اکیلی تنہا گھر سے باہر نکلی تو برباد ہو جاؤں گی۔ اس لیے میں نے نکاح کو بہتر جانا اور ایسے ہی اپنی زندگی کو چاچا کے ساتھ گھسیٹنے لگی۔ یہ رشتہ میرے لیے بہت مشکل تھا، لیکن گناہ کی بنسبت بہت آسان تھا۔ اتنا تو میں سمجھ گئی تھی کہ چاچا کی نیت مجھ پر خراب ہو چکی ہے۔ اگر میں نکاح نہ کرتی تو کسی بھی وقت وہ میرے ساتھ زور زبردستی کر سکتے تھے، اس لیے میں نے شادی کر لی۔ گاؤں میں چاچی کو اس بات کی خبر نہیں تھی، وہ گاؤں میں ہی تھی اور چاچا یہاں میرے ساتھ شہر میں۔ البتہ چاچی کو انہوں نے اتنا ضرور بتا دیا تھا کہ میری طلاق ہو گئی ہے اور چاچا میرا خیال کر رہے ہیں۔ شاید چاچی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ چاچا مجھ جیسی لڑکی سے شادی کر لیں گے، اس لیے وہ بالکل بے فکر تھیں۔ 5 سال ایسے ہی گزر گئے تھے، میری کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ چاچی دوبارہ شہر نہیں آئی تھی، چاچا خود ہی جا کر ان سے مل آتے۔ پھر ایک دن چاچا گاؤں گئے تو واپس نہ لوٹے۔ وہاں سے ان کی موت کی خبر آئی، جسے سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، کیونکہ میں ایک بار پھر تنہا رہ گئی تھی۔ لیکن چاچی نے مجھے فون پر بتایا کہ چاچا کی وصیت کے مطابق شہر والا گھر وہ میرے نام کر کے مرے ہیں، اس لیے میرے سر سے چھت نہیں چھینی تھی۔ چاچی سیدھی سادی عورت تھی، وہ میری اور چاچا کی شادی سے بے خبر تھی۔ انہیں یہی لگا کہ چاچا نے میرے مستقبل کی خاطر اپنا گھر میرے نام کیا ہے۔ وہ لالچی بھی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے کوئی اعتراض بھی نہ کیا۔ نہ چاچی کو شہر پسند تھا اور نہ ہی وہ دوبارہ شہر آنا چاہتی تھی، اور ان کے اس بڑے پن پر میں بالکل حیران رہ گئی تھی۔ نوکری تو میں اب بھی کر رہی تھی، بس میں اکیلے ہی زندگی کی گاڑی گھسیٹنے لگی۔ اس بات کو بھی اب مزید 4 سال گزر گئے ہیں۔ میں بالکل تنہا ہوں، اکیلے گھر میں رہتی ہوں، نوکری کرتی ہوں، اکثر تو کھانا کھانے کا بھی دل نہیں چاہتا۔ ایک اکیلی لڑکی کیا کرے؟ کبھی کبھی پلٹ کر ماضی میں جھانکتی ہوں تو فرق کے ظالمانہ فیصلے پر مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنی ماں بہنوں کی بات میں آ کر مجھے اس طرح طلاق نہ دیتا تو شاید میں بھی اپنی شادی شدہ زندگی میں خوشحال ہوتی۔ کبھی کبھی کچھ لوگ ہماری زندگی کو اس طرح برباد کرتے ہیں کہ پھر باقی کی زندگی ہماری ویران ہی گزر جاتی ہے۔ میں بھی ایک ویران اور بنجر زندگی گزار رہی ہوں۔ آپ لوگ میرے حق میں دعا کریں۔ اب تو مجھے چاچا سے بھی کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے۔ مجھ سے نکاح کر کے انہوں نے مجھے ایک محفوظ پناہ گاہ دے دی تھی۔ شاید ہمارا نکاح ہو جانا ہی ہمارے حق میں بہتر تھا، کیونکہ ہم دونوں نامحرم تھے اور کبھی نہ کبھی شیطان ہمارے درمیان آ ہی جاتا۔ اس لیے شادی کر کے انہوں نے میری زندگی کو ہی آسان کیا تھا۔